نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ محترم حضرات، ابلیس اور شیطان کے بارے میں وہ باتیں عرض کرنا ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئیں۔ قرآن کریم نے بھی اس کا پورا تعارف کرا دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور زیادہ اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے وارداتوں، حملوں اور ہتھ کنڈوں اور سازشوں کو بیان کیا ہے کہ یہ کس راستے سے حملہ کرے گا انسان پر، اور قرآن کریم نے اس کا توڑ بھی بیان کیا کہ جب اس کا حملہ ہو تو اس کا یہ علاج کر لو اور یہ توڑ کر لو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے دشمنی پر قسم کھا لی۔ تمام انسانوں کی دشمنی پر قسم کھا لی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آئے گا، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بالکل ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ دشمن اگر سامنے ہو اور کوئی حملہ کرے تو آدمی بچاؤ کر سکتا ہے، یہ دشمن ایسا ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ ایسا دشمن ہے کہ حملہ کرنے کا کوئی ذرا سا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ایسا دشمن ہے، ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اور اس کی ذریت ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی، ایسا دشمن ہے۔ اب جب یہ نظر نہیں آتا، اس کے حملوں کا علم انسان کو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے حملوں کو بیان کیا کہ یہ اس طریقے سے حملے کرے گا۔ شیطان انسان کی جان کا دشمن نہیں، انسان کے بدن کا دشمن نہیں، وہ اس کی روحانیت اور ایمان کا دشمن ہے۔ شیطان انسانی بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس کا مقصود ہی نہیں۔ اس کا مقصود تو ہے اس کی روحانیت کو، اس کے ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو، اور انسان کی عبدیت اور بندگی کو، اور انسان کے اللہ کا نیک بندہ ہونے کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی پر حملہ کرتا ہے، بدن پر حملہ نہیں کرتا۔ جسم پر کوئی حملہ اس کا نہیں، حملہ ہے تو روح پر ہے، قلب پر ہے، ایمان پر ہے، قلب پر ہے، ایمان پر ہے، اس پر حملہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس کا ہی پتہ نہیں اکثر کو کہ شیطان کس چیز پر حملہ کرتا ہے، تو یہ کیسے پتہ ہوگا کسی کو کہ وہ کس انداز سے حملہ کرتا ہے؟ حملے اس کے چھپے ہوئے ہیں، قرآن کریم نے ظاہر کر دیے، اور وہ اس طریقے پر ظاہر کیے کہ اس کو جب راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، آخر وہ یوم الست میں حضرت آدم کی پیدائش کے وقت اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت اس نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں کہ میں یہ کروں گا انسان کے ساتھ، میں یہ کروں گا ذریت آدم، اس نے خود بتایا ہے، قرآن کریم نے اسی کی باتوں کو نقل کیا ہے۔
اور جب دشمن حملہ اور حملے کا انداز خود بتا دے تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اس کا تھوڑا سا تعارف کرایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل فرمائی ہے، میں پہلے اس کو کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ابلیس کا اور شیطانوں کا اصلی تعلق ہے جنات سے، یہ خود بھی جنات میں سے ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کان من الجن فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آگے فرمایا کہ یہ جنات میں سے ہے، تو یہ قوم جنات میں سے ہے، اس کی جتنی ذریت ہے وہ بھی جنات کی قوم سے۔ اصلی قوم تو ان کی شیطانوں کی ہے، جنات، مگر بہت سے انسان بھی چونکہ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انسان نما شیطان، یعنی یہ شیطان انسان کی شکل میں آ گیا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ہے من الجنت والناس، شیاطین کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اصلی تعلق اس کا ہے جنات سے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے بے شمار اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، ایک ایک دفعہ میں 1,000 اولاد اس کے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھیلتی، انہیں سے وہ کام لیتا ہے۔ شیطان کی اور ابلیس کی اولاد اپنے باپ کی بڑی فرما بردار ہے، ایسی فرما بردار ہے کہ ہماری انسانوں میں اس کی نظیر نہیں ملے گی، اتنی فرما بردار ہے۔ لیکن وہ تمام تر فرما برداری انسانوں کو گمراہی میں پھنسانے کے لیے، یہ چونکہ بہت زمانے سے ہے جنات کی قوم اس دنیا میں، زمانے سے ہے جنات کی قوم اس دنیا میں، انسان سے لاکھوں سال پہلے سے آباد تھی، انسان سے پہلے جنات ہی آباد تھے اس دنیا میں، اور یہ حدیث شریف میں بھی مضمون ہے، قرآن کریم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنات سے زمین کو پاک کیا گیا۔ یہ جنات تو زمین کے ایک ایک خطے پر پھیلے ہوئے تھے، بڑے سرکش، بڑے گناہگار، بڑے نافرمان، بڑے باغی، بڑے فساد مچانے والے، فتنے اٹھانے والے، ہر اعتبار سے۔ انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، جنات کو مار مار کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں اور سمندروں میں بھیج دو، باقی حصہ زمین خالی کرا لو انسان کے لیے۔ فرشتے تو حکم کے پابند ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کو مار مار کر وہاں بھیج دیا۔ چنانچہ ان کا اکثر و بیشتر مسکن اور ٹھکانہ جو ہوتا ہے آج بھی وہ ایسی ہی جگہ ہیں، پہاڑوں پر ہوں گے، جنگلوں میں ہوں گے، ویرانوں میں ہوں گے، دریاؤں پر ہوں گے، سمندروں میں ہوں گے، کنووں کے اندر ہوں گے، اور اگر کوئی گندی اور غلیظ روح کے جنات ہیں تو پاخانے میں ہوں گے، بیت الخلاء میں ہوں گے، گندگی پر ہوں گے، جہاں نجاست پڑی ہوتی ہے وہاں پر ہوں گے، آج جہاں پر پڑا ہوتا ہے وہاں پر ہوں گے۔ ان جگہوں پر ان کو بھیج دیا گیا تو یہاں پر ان کا ٹھکانہ بن گیا، زمین خالی ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا. یہ ہے قوم جنات سے، جس کی میں نے ابھی تفصیل تھوڑی سی عرض کر دی. اور عجیب و غریب شخص ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. گمراہی اور ضلالت اس پر ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مضل، الہادی المضل، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے. صفت مضل، یہ گمراہ کرنے کی جو صفت ہے بھی وہی ہے. صفت مضل، یہ گمراہ کرنے کی جو صفت ہے یہ اس کے اندر آئی ہے، شیطان کے اندر. بہرحال یہ ایسا ہے کہ نقل اتارتا ہے اللہ رب العزت کی. حدیث شریف میں مشکات میں حدیث موجود ہے، یہ آیا کہ یہ ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت شاہی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش عالم کے پیدا کرنے سے پہلے پانی پر تھا. جیسا کہ قرآن کریم میں آیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. نقل اتاری اس نے، یہ تخت اپنا بچھاتا ہے سمندر پر، تمام چیلے چانٹے اور تمام ذریت اس کی جمع ہوتی ہے اور اپنی اپنی کارگزاری سناتی ہے. جی ہاں، رپورٹ لیتا ہے کہ تو نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا. ہر ایک اپنی اپنی رپورٹ دیتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. کوئی آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، کہتا ہے کچھ نہیں، کوئی کام نہیں کیا. اس طریقے سے کہتا رہتا ہے کسی کوئی کام نہیں کیا، تم نے کوئی اہم کارنامہ انجام نہیں دیا. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا کہ شوہر اور بیوی میں نے تفریق کرا دی، لڑائی کرا دی. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کو دیکھیے آپ، کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، تفریق کرا دی. حدیث شریف میں آیا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا ہے اصل کام. لو حضرت، یہ لڑائی جو ہمارے معاشرے میں دن رات کی ہے، کتنے گھر بگڑتے ہیں، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، وہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ. ہم اپنی جگہ اکڑے ہوئے ہیں، بیوی اپنی جگہ اکڑی ہوئی ہے، اینٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عورت کے آٹے کی طرح اینٹ گیا. اینٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے. تفریق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. بلکہ قرآن کریم بھی ایک جگہ فرما رہا ہے، جہاں پر جادو کا بیان کیا ہے قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں، کہ یہودیوں نے جادو سیکھا. لمبی آیت ہے وہ، اس کے اندر یہ آیا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ جادو اس کے لیے کرتے تھے کہ شوہر اور زوجہ کے درمیان تفریق کر دیں. جادو کا تعلق شیطان سے. شیطان کا اصلی کام جو ہے وہ ہے ان کے درمیان تفریق کرنا، لہذا جادو سے بھی یہی کام لیا جاتا ہے. آج کا معاشرہ تو اللہ ہی حفاظت فرمائے اس کی، پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی. وہ اس بات سے کیوں اتنا خوش ہوتا ہے حضرت؟ بظاہر کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 نسلوں کو اور 3 خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے. ایک معمولی سے واقعے سے 3 خاندان اور 3 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. شوہر کا جو خاندان ہے وہ دشمن بن جائے گا،
بیوی کے خاندان کا، بیوی کا خاندان دشمن بن جائے گا ان کا، اور پھر لڑائی چلے گی۔ یہاں تو اب توپ تفنگ آ گئے ہیں، یہ گولیاں آ گئی ہیں، یہ چلے گی، ورنہ اس سے پہلے عدالتی کارروائی چلتی تھی اور 50 سال تک چلتی تھی، تباہ ہو جاتے تھے، برباد ہو جاتے تھے۔ آج بھی جو مبتلا ہو جاتا ہے اس کارروائی میں برباد ہو جاتا ہے، کارروائی میں برباد ہو جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا کوئی۔ بہرحال ایک تو ان دو خاندانوں کو تباہ کیا، پھر جو بچے اور اولاد ہیں ان کی تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ وہ تو انسانیت سے ہی نکل جائیں گے، اور ان کے اندر بھی وہی باتیں آئیں گی کہ کوئی دشمن ہوگا باپ کے خاندان کا، کوئی دشمن ہوگا بیوی کے خاندان کا۔ ایک ذرا سے وار سے اس نے 3 شکار کیے۔ یہ اتنی سنگین چیز ہے، موضوع تو نہیں ہے لیکن عرض کر دوں کام کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ مرد کو برداشت کرنا چاہیے، اور بیوی کی جانب سے تکلیف پہنچے گی یہ بھی فرما دیا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج دوسرے انداز کا ہے، شوہر کا مزاج دوسرے انداز کا ہے، تکلیف پہنچے گی مگر برداشت کرنا چاہیے۔ اس برداشت کرنے پر اجر و ثواب ہے، اللہ کے یہاں سے اجر ملتا ہے۔ اس برداشت کر لینے کی وجہ سے اس کی اولاد، اس کی نسل اور دونوں خاندان شیر و شکر ہوتے ہیں اور درست رہتے ہیں۔ بہت زبردست فائدہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس پر تو غور کرو کہ اگر تمہاری بیوی کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے تو دوسری عادت تو اس کی پسند ہے، اس دوسری عادت تو آپ نے تو یہ اتنی ترغیب دی ہے۔ اسلامی اعتبار سے نکاح کا رشتہ بے انتہا مضبوط ہے، یہ 1 دن 2 دن کا نہیں، سال 2 سال کا نہیں، یہ موت تک کے لیے رشتہ ہے، اتنا مضبوطی سے باندھا ہے اسلام نے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قوم جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، متع کرتی ہے، اسلام نے اس کو قطعاً زنا قرار دیا، کیونکہ وہ چند روزہ ہوتا ہے، چند لمحوں کا ہوتا ہے، نکاح کے نام پر دھوکہ ہے۔ تو اسلام نے اتنا مضبوط رشتہ نکاح کا رکھا ہے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے قوم کی تشکیل ہوتی ہے، معاشرہ درست ہوتا ہے، اور خاندان آپس میں متحد ہوتے ہیں، شیر و شکر ہوتے ہیں، آپس میں متحد ہوتے ہیں، شیر و شکر ہوتے ہیں، اور اس کے بہت دور رس نتائج امت کے سامنے آتے ہیں۔ جب یہ رشتہ ایسا نہ رہے، حدیث شریف میں آیا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیز جس کی اجازت ہے سب سے زیادہ ناپسند اس میں اللہ کی نظر میں طلاق دینا ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اجازت ہے مجبوری کے وقت، لیکن کھیل نہیں ہے طلاق، مذاق بنا رکھا ہے طلاق کو۔ کیا کروں، موضوع بدل گیا میرا، مگر مسائل سے متعلق ہے۔ طلاق کو کھیل بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلا کھیل تو یہ ہے کہ اٹھتے ہی زبان کھلتے ہی 3 طلاق ہے، کہ اگر 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو واقع بھی نہیں ہوں گی، یہ ڈال دیا، بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ طلاق دینا خود ناپسندیدہ ہے اللہ کو۔ دوسری یہ سمجھیے کہ 3 طلاقیں دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ 3 طلاقیں دینا گناہ کبیرہ ہے۔
پڑھیں قرآن کریم کو، دیکھیں اس نے کیا تعلیم دی ہے۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان، پورا رکوع پڑھ جائیے، طلاق سے متعلق ہے، سورہ بقرہ میں، اور جگہ بھی آیا ہے، سورہ طلاق کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور احادیث میں بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، دیکھ کتنی اچھی بات فرمائی، کہ اگر شوہر میں اور میں نا اتفاقی، ناچاقی، لڑائی جھگڑا اور کشیدگی ہو جائے، طلاق مت دو، بلکہ پہلے تو خود اصلاح کرو۔ کس طرح؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، ان سے نافرمانی سرزد ہوگی، قرآن فرما رہا ہے ان سے نافرمانی سرزد ہوگی، لیکن تم سمجھاؤ، اگر وہ سمجھنے سے باز آ جائیں ٹھیک ہے، اچھا معاملہ کرو، لیکن اگر اس سے باز نہ آئیں، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنا بستر الگ کر لو۔ کتنی اچھی تعلیم، تو اپنا بستر الگ کر لو، کتنی اچھی تعلیم۔ یہ مار عورت کے اوپر زبردست مار ہوتی ہے، کہ رات کو شوہر الگ پڑا ہے، بیوی الگ پڑی ہے، اسے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن فرما رہا ہے، حضرت فرمایا اس سے اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے بھی نہ ہو، وَضْرِبُوهُنَّ، تو اب تھوڑا سا اس کو مارو۔ حدیث شریف میں آیا کہ چہرے پر نہ مارو، سر پر نہ مارو، ایسی جگہ نہ مارو کہ جہاں نشان پڑ جائے، ایسی مار نہ مارو کہ جو سخت ہو، اور سخت ہونے سے مراد یہ کہ نیل نہ پڑے، اس لیے کہ یہاں پر قصائی پن دکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ زخم دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس ایک مجبور اور بے کس عورت کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر اس سے کام بن جاتا ہے فبیہا، اور بن جائے گا، اور اگر نہیں بنتا پھر بھی دونوں میں جھگڑا ہے، اب بھی طلاق نہ دو، بلکہ زوج کے زوجہ کے خاندان کے دو بزرگ اور شوہر کے خاندان کے دو بزرگوں کو جمع کر لو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس خاندان کے ایک آدمی کو بزرگ ہو، سمجھدار ہو، فریق بنا ہوا نہ ہو، اور اس خاندان کے ایک آدمی کو جمع کر لو، وہ آپس میں دونوں کا قصہ سن کر فیصلہ کرے۔ قرآن پر یہ دونوں بزرگ خاندان کے اصلاح کی نیت سے اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، یوفق اللہ بینہما، وعدہ کر رہا ہے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ توڑو نہیں، چھوڑو نہیں، طلاق مت دو، یہ عمل کرو۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں یہ آیات موجود ہیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں بزرگ حقیقتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں اور اخلاص کے ساتھ آئے، بالکل مایوس نہ ہو، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جوڑ دے گا، شوہر کو اور بیوی کو جوڑ دے گا۔ اب بھی اگر وہ باز نہ آئے، وہ دونوں بزرگ مل کر فیصلہ کر دیں۔ دیکھیے کتنے مراحل رکھے ہیں، بزرگ مل کر فیصلہ کر دیں۔ دیکھیے کتنے مراحل رکھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ادھر اس سے کچھ غلطی ہو گئی، ذرا سا نمک تیز ہو گیا سالن میں، کہ طلاق 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 بھاگ جائے یہاں سے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا انگریزوں کا اور یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ یہ سب سے بڑی عزت شیطان کے اور ابلیس کے نزدیک اس کو ملتی ہے کہ جو یہ کام کرے، شوہر کے اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے اور جھگڑے کرا دے اور جدائی کرا دے۔
تھوڑی سی وجہ میں نے اس کی بتا بھی دی کہ کیوں یہ اتنا بڑا کارنامہ کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس کے بہت دور تک نتائج جاتے ہیں، برے نتائج۔ وہ خوش ہوتا رہتا ہے، ادھر جنگ ہوتی ہے ادھر وہ خوش ہوتا رہتا ہے، ادھر گولیاں چلتی ہیں ادھر وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ حدیث کی بات کہتا ہوں، مشکات شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد ایس الشیطان، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان بتوں کو سجدہ کریں، اس سے تو مایوس ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ولیکن فی التحریش بینہم، ایک کام وہ کرتا رہے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں بھڑکاتا رہے گا، لڑاتا رہے گا۔ کیسے لڑائے گا دیکھ رہے ہو آپ نقشات۔ ولیکن فی التحریش بینہم، مسلمانوں کے درمیان بھڑکاتا رہے گا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہے گا اور لڑائیاں کرائے گا، قتل و غارت گری کرائے گا۔ یہ سب شیطانی عمل ہے۔ یہاں بہرحال اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ بھی اس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اس طریقے سے بھی امت کو وہ برباد کرتا ہے، اس طریقے سے بھی امت کو وہ برباد کرتا ہے۔ زوج اور زوجہ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال کر، جدائی کر کے، اور آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر قتل و قتال اور غارت گری کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ان سازشوں سے محفوظ رکھیں۔ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے اور اس کی ذریت سے اپنی پناہ میں لے لے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہر فتنے سے، ہر فساد اور ہر ہنگامے سے، ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھیں، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی مستقیم پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں شیطانی راستوں سے پوری طرح حفاظت فرما لے برحمتک یا